अस्सलामु अलैकुम दोस्तों कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुक़द्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाबे कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। कुत्ते की पैदाइश पर यह सब अजीब गरीब और दिलचस्प जानकारी आपको राह इल्म चैनल पर बताने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था मगर वो तय किए गए वक्त पर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके न आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठाया और उस जगह को साफ करके वहाँ छिड़काव किया गया। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर आने की शिकायत की। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूँ मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अज्र से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल न होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और जाहिर है घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं इसलिए वो इन बर्तनों को धोए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेत बाड़ी या जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में यह भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। इसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादात का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ और उसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूं। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच जंग शुरू हो गया। पुराने सहायक ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। यह सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाव की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था इससे कुत्ते को बनाया था।
دوستو کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ دوستو کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور ہاں کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اس پر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو غیر مسلم قومیں خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں اب کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے عذر سے ایک قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح عذر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اعراف میں بلم بن بورا جو ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹانو اور بیماریاں جانوروں سے انسان میں چلی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے ہیں، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتے، بلیوں اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہ تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے پتہ کی تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لوبان یعنی لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوشادار زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانو کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادار تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں کیٹانو موجود تھے۔
پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار کیٹانو برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین سے چیک کیا تو کیٹانو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طرح سے پاک اور صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے ہیں۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے مطلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔